کس قدر گھبراہٹ ہوتی ہے، بہت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ مردے کو اب کچھ پتہ نہیں چلتا، یہاں تک کہ حدیث میں ہے تمہارے چلنے کے چپلوں کی آواز تک وہ مردہ سنتا ہے، بولنے کی آواز تو چھوڑے، چلنے کی آواز بھی وہ قبر میں سنتا ہے۔ ہر چیز، زندوں کے کانوں سے زیادہ کان اس کے تیز سنائی دیتا ہے اس کو۔ اور جب لوگ چھوڑ کر کے جا رہے ہوتے ہیں وہ اس قدر گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے کہ اس تنگ و تاریک کوٹھری میں پہلی بار اس کو ڈالا گیا ہے، زندگی بھر کبھی اتنے چھوٹے گھڑے میں نہیں سویا۔ ہاں، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رشتہ داروں کو بھی کہا ہے کہ دفنانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ قبر کے پاس کہ اس کی گھبراہٹ کم ہو، لیکن کون بیٹھتا کون ہے؟ سب کو اپنی جلدی ہے، عزیز لوگ بھی نہیں بیٹھتے، نکل آتے ہیں، بھائی بہن، بھائی ہوں، باپ ہوں، بیٹے ہوں، سب نکل کر کے آ جاتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ لیکن اس اندھیری قبر میں جب لوگ قبرستان سے آ جاتے ہیں، عجیب و غریب آوازیں مردے کو سنائی دینے لگتی ہیں، زمین ہلنے لگتی ہے اور دونوں جانب سے دباتی ہے زمین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ضغطۃ القبر حق، قبر کا جھٹکا دینا حق ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ صحابی رسول سعد بن معاذ کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کو قبر دبا رہی تھی، قبر سب کو دبائے گی لیکن کچھ کو ایسے دبائے گی کہ ان کی ہڈی پسلیاں الگ ہو جائیں، اور کچھ کو محبت سے دبائے گی۔ لیکن فرمایا کہ قبر جو ہے اس وقت اندھیری اور پھر عجیب و غریب آوازیں، تنہائی الگ، کوئی نہیں ہے قریب، کوئی نہیں ہے۔ اس وقت کچھ لوگوں کی قبر میں ایسا ہے کہ اچانک ایک نورانی شکل کا نوجوان سرانے کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا دوست ہوں، تو گھبرا مت، میں تیری دوستی نبھانے آیا ہوں۔ مردہ پلٹ کر کے دیکھتا ہے، پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو کہتا ہے میں اللہ کا کلام قرآن پاک، قرآن مقدس رفیق بن کر، انیس بن کر قبر میں آتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس قرآن سے محبت کرو، اس قرآن سے محبت کرو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے رمضان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن سننا نہیں چاہتے، ان کو سال میں ایک بار ہی تو موقع ملتا ہے، ان موقعوں کو بھی گنوا دیتے ہیں، بازاروں کی زینت بنے رہتے۔ بازار کتنے بازار کرو گے، کتنے، سال بھر تو بازار کھلا ہے، کیا یہ تراویح پھر رمضان کے بعد ملنے والی ہے؟ ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک تو تم حافظ قرآن ہو نہیں، قرآن گھر میں پڑھتے نہیں، ایک حافظ تمہارے ہاں آ گیا سنانے کے لیے اللہ کا کلام، اس کے لیے بھی پیچھے بھاگ جا رہے ہو، تو گویا کہ تم قرآن کے ساتھ بہت ناانصافی کر رہے ہو، قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال چکے، اس کے حقوق نہیں ادا کرتے۔ گھروں میں جا کر کے دیکھو تو بہت اونچے طاق پر اس کو رکھ دیا ہے۔ قرآن پر تو اتنی دھول جمع ہوتی ہے کہ اتنی دھول نہ فریج پر نہ ٹی وی پر، ٹی وی اور فریج اور واشنگ مشین تو روز صاف ہو جاتے ہیں، قرآن پاک پر ہاتھ بھی نہیں لگتا۔ کیوں قرآن کے ساتھ یہ دوہرا سلوک ہے؟ یہی تو ہے میرے عزیزوں، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا، درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ یہ سارے ہمارے اندر ہیں۔ اٹھو، آج بھی تمہارے پاس وقت ہے، قرآن کو پڑھو، سیکھو۔ اور میں کہتا ہوں آج کے دور کے مسلمان، سخت پکڑ ہوگی تمہاری، تمہارے پاس یہ عذر بھی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ مولا پڑھانے والا کوئی تھا نہیں، سیکھنے کا کوئی ذریعہ تھا نہیں۔ آج تمہارے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، قرآن ہے، سینکڑوں قاریوں کی قرت ہے۔ انٹرنیٹ صرف گانے سننے کے لیے نہیں، قرآن سیکھنے کے بھی وہاں ذریعہ موجود ہیں۔ پورے عالم بننے کے مدرسے چل رہے ہیں آن لائن، قرآن پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں، لیکن اب عذر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ کیا کہو گے؟ کیا کہو گے کہ ہمارے ہاں کوئی عالم نہیں تھا، کوئی حافظ نہیں تھا، پڑھنے کا موقع نہیں ملا؟ نہیں، تمہاری سخت پکڑ ہوگی، تمہارے پاس سب تھا، تم نہیں چاہتے تھے قرآن پڑھنا، تم نہیں چاہتے تھے۔ میرے عزیزوں، قرآن کی طرف آ جاؤ۔ میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو حفاظ قرآن ہوں، میں اپنے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، دیگر جو بھی حفاظ قرآن ہیں ان کا ادب بھی بجا لائیں، اللہ کا کلام ان کے سینے میں موجود ہے۔ اور آج انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو زبان تھی، قرآن میں اللہ نے فرمایا، وہی میں عرض کرتا ہوں ان کی سنت پر، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین۔ لوگوں، میں آپ سے اس خدمت پر 1 روپیہ بھی اجرت نہیں مانگتا، مجھے معاوضہ نہیں چاہیے آپ سب سے، میرا اجر رب العالمین کے حوالے ہے، میرا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ مجھے آپ سب کی جو محبت ہے یہی کافی ہے، اور مجھے دعاؤں سے نوازیں، یہ میرے لیے بہت بڑا معاوضہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے، یہ میرے لیے بڑا ہدیہ ہے۔ اور یہ محبت ہی تو ہے کہ اتنے گیپ کے بعد دوبارہ اس مصلی پر میں آیا ہوں۔ اور
جو کچھ بھی ہوں میں یہاں تک آپ کے پاس بولنے کے قابل ہوں، یہ میرے والد کی تربیت ہے۔ آئیں آج میں اپنی اس آخری محفل میں، چونکہ پھر کل سے تفسیر کا جو درس پہلے رمضان سے چل رہا تھا آج یہاں پر ختم ہوا،